اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 113، یعنی آخری صورت نازل ہونے سے پہلے والی، اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 9ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں 129 آیات ہیں جو کہ 16 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ اس صورت کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ہیں، اور صورت کا آغاز بلا تمہید اور براہ راست ہے۔ لفظ توبہ کا مادہ توب، تا، واو اور بے ہے، اور اس کے معنی صحیح جگہ پہ واپس آ جانا اور توجہ کو درست کر لینا کے ہیں۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے قدم غلط سمت میں اٹھ گئے ہیں، اب آپ کو صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے پہلے رکنا ہوگا اور پھر واپس مڑ کے اس مقام پہ آنا ہوگا جہاں سے آپ نے غلط قدم اٹھائے، اور اس کے بعد آپ کو صحیح سمت میں گامزن رہنا ہے تاکہ آپ منزل پہ پہنچ سکیں۔ یہ ایک عملی قدم ہے جس سے غلط کاموں کو انڈو کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور احساس کے بعد غلط روش سے اجتناب کیا جاتا ہے، صحیح راہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور مضر اثرات کی تلافی کی جاتی ہے۔ یہ سارے مراحل توبہ کے اندر شامل ہیں، اور ایسا کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے۔ توبہ کا تعلق زندگی کے تینوں شعبوں سے ہے، ماضی، حال اور مستقبل سے۔ ماضی، اگر کوئی کام غلط ہو چکا یا کوئی چیز ضائع ہو چکی تو اس کی تلافی کرنا۔ حال، جو گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب پہ ندامت کا اظہار کرنا اور ان کو قطعاً ترک کر دینا۔ اور تیسرا، مستقبل کے حوالے سے وہ تمام کام جو مقصد زندگی کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان سے اجتناب کرنا، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دیں۔ برات من اللہ و رسولہ، اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کو جن سے تم نے عہد کیا ہے۔ سورت کا آغاز بلا تمہید اور براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین کے لیے اعلان برات سے ہے۔ برات سے مراد ایک اظہار لا تلقی اور دستبرداری ہے۔ اس اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کرنے والوں کے کاموں سے بالکل لا تعلق ہے۔ شرک قرآن کریم کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ شرک سے مراد خالق اور مالک حقیقی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا
اور اسے چھوڑ کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے براہ راست تعلق قائم کرنا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا یا کسی اور کا کمال قرار دینا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سمجھیں اور ہر چیز کو کیئر آف اللہ استعمال کریں۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ بتوں کی پوجا کرے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی کسی صلاحیت کو اپنا زور بازو یا اپنا کمال قرار دے۔ اس کی انتہائی خوبصورت وضاحت سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 38 میں 2 باغ والوں کے قصے میں بیان ہوئی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرک صرف غیر مسلم ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر ایمان والے بھی شرک میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے، وَمَن يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پہ مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ان میں سے اکثر لوگ باوجود اس کے وہ ایمان رکھتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مشرکین وہ لوگ ہیں جو رحمانیت کے سیٹ اپ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مددگار ہیں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، تو سیاحت کر لو زمین میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ، اور معلوم رہے کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْکَافِرِینَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے کافروں کو۔ فَسِیحُوا، گھوم پھر لو، موو اباؤٹ، ٹور، جرنی، موجزی، بچ کر نکل سکتے، اسکیپ، مخزی، جو رسوا کر دیتا ہے، the one who disgraces۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہیں تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ، ایمان لے آؤ، اعمال صالح کرنے لگ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ یہ یاد رکھو تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایسی حرکتوں کا انجام رسوائی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے روز، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور اگر تم روگردانی کرو تو معلوم رہے کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور مجدہ سنا دیں کافروں کو عذاب المناک کا۔ اذان، کانوں میں بات ڈال دینا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کانوں تک بات پہنچا دینا، این اناؤنسمنٹ۔ اس آیت میں حج اکبر کے روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے کاموں سے بری ذمہ ہیں۔ بہرحال اگر یہ لوگ شرک کو چھوڑ کے توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر یہ اس بات سے منہ پھیریں اور اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یاد رکھیں یہ بھاگ کے کہیں نہیں نکل سکتے، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے مشرکین کے جن سے تم نے عہد کیا،
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، پھر نہیں نقص کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اور نہ پشت پانی کی تمہارے خلاف کسی کی۔ وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو مکمل کرو ان سے کیا عہد اس کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ ینقصوکم، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی کی، کوئی خرابی کی، they failed you۔ اب اگر کچھ مشرکین کے ساتھ عدم جارحیت کا کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے اور وہ لوگ اس کو پوری طرح سے نبھا رہے ہیں اور تمہارے مقابل کسی دشمن کی پشت پناہی بھی نہیں کرتے، تو اس صورت میں اس وعدے کو اس کی مدت تک نبھایا جائے، کیونکہ عہد کو وفا کرنا متقین کی ایک خاص صفت ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں۔ اس عہد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہر طرح کے عہد کو نبھانا متقین کی شان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے، کیوں نہیں، جو کوئی وفا کرے اپنا عہد اور تقوی کرے، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب گزر جائیں مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو لڑو مشرکین سے جہاں انہیں پاؤ، ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ کا طریقہ اپنا لیں، تو خالی کر دو ان کی راہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انصالحہ نکل جائیں، ہے پاسٹ۔ الاشہر الحرم، محترم مہینے، سیکرڈ منتھس۔ فقتلوا، تو لڑو۔ قتل کا مفہوم لڑنا، قابو پانا اور دبانا کے ہیں، چونکہ کسی کو روکنے کے لیے زبان، ہاتھ اور ہتھیار کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان سب کے لیے قتل کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی ہے۔ احصروہم، ان کو گھیر لو، بسیج دیم، مرصد، رصد کا، تاکنے کی جگہ، a place of ambush۔ فخلو، تو چھوڑ دو، then leave۔ اس آیت کے مطابق تمام اہل ایمان پہ لازم ہے کہ مشرکین کے خلاف لڑائی کریں، تاکہ انہوں نے معاشرے میں جو فساد پھیلا رکھا ہے اس کا سد باب کیا جا سکے۔ اس لڑائی کا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں زندگی کی طرزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں اگر مشرکین اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، تو ان کا پیچھا چھوڑ کے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، جو کہ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، حتیٰ کہ وہ سن لے کلام اللہ کو، پھر پہنچا دو اسے اس کی جائے امن میں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ استجارہ کا، تم سے پناہ طلب کرے، سیک یور پروٹیکشن، مامانا، اس کی امن کی جگہ، اس پلیس آف سیفٹی۔ مشرکین کے خلاف لڑائی میں اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہرہ مند ہو سکے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس شرک میں مبتلا ہوا ہو۔ جب اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہو جاتے ہیں تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے۔ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع کا۔ اس سورہ کا آغاز بلا تمہید اور براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین کے لیے اعلان براعت سے ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ رحمانیت کے سیٹ اپ میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ہدایت پا سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مددگار ہیں۔ دوسری بات، بہرحال اگر شرک کرنے والے اپنی روش چھوڑ کے توبہ کر لیں، اعمال صالح کرنے لگ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اس بات سے منہ موڑتے ہیں اور دی گئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ بھاگ کر کہیں نہیں نکل سکتے۔ نمبر 3، اہل ایمان کو مشرکین کے خلاف لڑنا ہے، لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی عدم جہریت کا معاہدہ پہلے سے ہی طے ہے اور وہ لوگ اس عہد کو نبھا رہے ہیں تو معاہدے کی مدت تک ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔